السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں نا گروپس میں آپ کو بتائی جا رہی ہیں ابھی، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں تک ہر ایک اس علم تک نہیں پہنچ سکتا، بہت مشکل ہے۔ عام بندہ تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کی رسائی نہیں ہے اس قدر، ٹھیک ہے۔ اور یہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہے، اور یہ بہت مشکل سے بہت تحقیق کر کے ایک عام بندہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گی یا فیس بک پہ یا ادھر ادھر سرچ کریں گی، محلے کے کسی مولوی صاحب سے ہم پوچھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بہت دور کی باتیں ہیں، یہ آسانی سے معلوم ہونے والی ہیں نہیں، اور بہت یعنی کہ پیچیدہ باتیں ہیں۔ اور میں نے کہا کہ یہی نہیں ہے، اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جب وہ آپ کے سامنے آئیں گی یا آپ ان کو اختیار کرنا چاہیں گی تو بالکل یعنی کہ الٹ ہوگا، یعنی کہ جو آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہوگا، اور ہوگا وہ حق صحیح ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں ویسے ہی کوئی یعنی کہ کوئی سنی سنائی بات تو آگے بھیجتا نہیں ہوں، اور باقاعدہ ایک تحقیق کے ساتھ ہی کوئی موقف اپنا پیش کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے نا مجھے کئی علماء کی تائید حاصل ہے اس موقف پر، اور یہ بہت پیچیدہ باتیں ہیں، ہر ایک کے بس میں اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ آسانی سے ان کو سمجھنے لگیں، ٹھیک ہے۔ ان کو وہی سمجھ سکتا ہے وہ جو ان مراحل سے ہو کر آیا ہو، جس نے سیرت النبی کا مطالعہ کیا ہو، قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا ہو، پھر مسائل میں اس نے تحقیق کر رکھی ہو، تحقیق کے ساتھ یعنی کہ تحقیق کرنے کے بعد اس نے مسائل اختیار کیے ہوں، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، یہ اپنے کسی والد صاحب کو، بھائی کو، یا اپنے محلے کے مولوی صاحب کو سن کر نہیں شروع کیا ہوگا، بلکہ باقاعدہ تحقیق کی ہوگی اس نے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی امام کے پیچھے، تو یہ اس نے تحقیق کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نماز باقی کس طرح سے پڑھنی ہے، روزہ کے مسائل ہیں، یہ جب اس نے اپنا ایک موقف رکھا ہوگا، اپنایا ہوگا باقاعدہ تحقیق کے بعد، تو وہ ان باتوں تک پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب تحقیق کرتا چلا جائے گا، ہر مسئلے میں وہ تحقیق کرے گا، ہر مسئلے میں، ٹھیک ہے۔ وہ لباس پہنتا تو یہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، وہ یہ شادی بیاہ کے معاملات سر انجام دے رہا ہے تو کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا سنت سے ثابت ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جب یہ ساری تحقیق کرے گا تب وہ وہاں پہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک پکچر بھیجی تھی، پتہ نہیں گروپ میں شیئر کی ہے یا نہیں کی، ابھی علماء کی طرف بھیجی تھی۔ وہ پکچر یہ ہے کہ کیا آج تک آپ نے یا کسی نے یہ دیکھا ہے، یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ جو سڑکوں پہ آپ گاڑی چلاتے ہیں تو یہ سڑک کیوں یعنی کہ جب کہ سنت تو یہ ہے کہ دائیں طرف سے جاؤ، لیفٹ سائڈ سے واپس آؤ، سنت طریقہ چلنے کا راستے میں یہ ہے کہ دائیں طرف سے چلو، لیکن سڑکیں دیکھیں کراچی کی، یہاں کی، پاکستان کی، تو بائیں طرف سے گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، دائیں طرف سے اس طرف سے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس پر مجھے خیال آیا سفر میں کہ اس پر بھی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ پاکستان انگریزوں سے آزاد ہوا ہوا ہے، اس لیے یہاں کی سڑکیں خلاف سنت ہیں۔ تو ایمان والوں کی یہ نشانی بیان ہوئی ہے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں، ان چیزوں میں، پھر وہ ان تک وہ حق واضح ہوتا ہے کہ یہ تو اس طرح سے ہے، تو تب جا کے بندہ کہیں اس درجے کو پہنچتا ہے یا اس علم کو پہنچتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس پر وہ علم ظاہر کرتے ہیں، جو کہ بالکل عام لوگوں کی سوچ سمجھ کے بالکل خلاف ہوتا ہے اور ان کی سمجھ سے بالاتر ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ ادھر نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ۔
اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر چلنے کی، اس دین پر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔